باب 1 حدیث نمبر 6 حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان و کفار۔ ہرقل نے قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش و ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ وکفار قریش فأتوا وهم بإلیاء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم به نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب، قال هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا، قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا، قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم، قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون، قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا، قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا، قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، قال ولم۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس شخص سے زیادہ قریبی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں، تو ہرقل نے کہا کہ ان کو میرے قریب بیٹھاؤ اور ان کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے بیٹھاؤ۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر پہلی بات جو ہرقل نے پوچھی وہ یہ کہ اس کا تم میں خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ اعلیٰ نسب والے ہیں۔ پھر کہا کہ ان سے پہلے یہ بات کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کہا کہ بڑوں نے اس کی پیروی کی یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے۔ پھر کہا اس کے تابعدار زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا اس نے کبھی اپنے اس دعوے سے پہلے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن ہمارے درمیان صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں کہ وہ اس میں کیا کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس کے علاوہ تمکنی کلمۃ ادخل فیہا شیئا غیر هذه الکلمۃ، قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم، قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه، قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب؟
کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ پھر کہا کہ تمہاری اس سے کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر کہا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ لڑائی ڈول کے مانند ہے، کبھی وہ ہم سے جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے باپ دادا کی باتیں چھوڑ دو، اور نماز پڑھنے، سچ بولنے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ وہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا تھا، پیغمبر اپنی قوم میں اعلیٰ نسب ہی ہوتے ہیں، اور میں نے پوچھا تھا کہ اس سے پہلے کسی نے اس کا دعویٰ کیا تھا تو تم نے کہا کہ نہیں، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات ان سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے کہا نہیں، تو میں نے دل میں کہا کہ اگر کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو کہہ دیتا کہ وہ اس کے ذریعے اپنے آب و اجداد کی بادشاہت اور ملک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے تو تم نے کہا تھا نہیں۔ قبل ان يقول ما قال فذكرت ألا قد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر، فذكرت ألا، وكذلك الرسول لا تغدر، وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه داحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه۔ تو میں نے جان لیا کہ جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ سے بچے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات بھلا کہہ سکتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس کے پیروکار بڑے لوگ ہیں یا کمزور، تو تم نے کہا تھا کہ کمزور لوگ، تو حقیقتاً یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین سے مرتد بھی ہو جاتا ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جن کے دلوں میں رچ بس جائے تو وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں، تو تم نے کہا کہ نہیں، کیونکہ پیغمبر عہد شکنی نہیں کرتے ہیں۔ میں نے تم سے کہا کہ وہ کس چیز کا کہتے ہیں، تو تم نے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے اور بتوں کی عبادت سے روکتے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری کو حکم دیتے ہیں۔ لہذا تم نے جو کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہوگا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ پیغمبر آنے والا ہے، لیکن تم میں آئے گا یہ نہیں پتہ تھا۔ اگر ان تک پہنچنا میرے بس میں ہوتا تو پہنچنے میں ہر تکلیف برداشت کر لیتا، اور ان کے پاس ہوتا تو ان کے پیر دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، تو اس نے ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا، اس میں لکھا تھا: